ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ مبارک ہو بیٹی، شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے۔ اب تو ہم شادی کی تیاریاں کریں گے اور تم آرام کرو گی۔ ابھی سے چھٹیوں کے لیے درخواست دے دو تاکہ چہرے کا رنگ روپ کچھ نکھر سکے۔ اتنے عرصے بعد ہمارے گھر میں شادی ہوگی، کتنا مزہ آئے گا۔ صبیحہ بیگم اپنی بیٹی شازیہ کو پیار کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، جبکہ گھر والے اس کا جہیز خوبصورتی سے سجا رہے تھے۔ شازیہ سوچنے لگی کہ یہ رواج تمام ہم لڑکیوں کے لیے ہی کیوں ہیں؟ بیٹی کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، اچھا مسلمان بنایا، اب والدین لڑکی کو اس کے پورے گھر کا سامان دیں، سوئی سے لے کر فریج، ٹی وی، کار تک، پھر اس کے سارے گھر والوں کے قیمتی جوڑے اور سونے کے زیورات۔ کیا ان رسموں کی کہیں کوئی حد بھی ہے؟ میں تو اپنے بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی ہوں۔ آپ اور ابو ہمیشہ ہم دونوں بہنوں کے جہیز کے لیے فکر مند رہے ہیں۔ ہماری پڑھائی، ڈگری، تربیت، اس سب پر آپ نے ہمیشہ ہمارے جہیز کو مقدم رکھا۔ بڑی بہن کی شادی کے بعد اب تک ہر تہوار، موقع کی مناسبت سے ان کے گھر کا سارا خرچہ، ان رسم و رواجوں کو کیوں آپ لوگوں نے اپنے گلے کا پھندا بنا لیا ہے؟ بے شمار لڑکیوں کی شادی آپ لوگوں کی وجہ سے نہیں ہو پاتی۔ شازیہ ہمیشہ کی طرح اس موضوع پر جذباتی انداز میں بولی، بیٹا یہ تو ہمارے نبی پاک کی سنت ہے، ہم بھی تو اس سنت کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امی اپنا موقف جھٹ سے سامنے لے آئی تھیں۔ امی، آپ کو بس ہمارے نبی کی یہی سنت یاد ہے؟ سادگی، توکل اور قناعت، ان سب کے بارے میں جاننے کی کبھی ضرورت پیش نہیں آئی؟ کیا آپ بھول گئی ہیں کہ ابا نے آپی کی شادی پر کتنا قرض لیا تھا اور پھر میری اور بھائیوں کی تعلیم مکمل کروا کر انہیں سیٹ ہونے میں مدد دی، اور ابھی تک ان کے پرانے قرضے ادا نہیں ہوئے؟ میرے لیے اتنے خرچے ہو رہے ہیں۔ امی، یہ فرض سادگی سے بھی تو ہو سکتا تھا۔ شازیہ نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، بہنا کل جب تمہارے سسرال والے تم سے جہیز کے بارے میں سوال کریں گے تو پھر میں تم سے پوچھوں گی کہ تمہاری کتنی عزت ہوتی ہے۔ بڑی بہن چہک کر بولی، ہاں بیٹا، ماں باپ سب بیٹیوں کے محفوظ مستقبل کے لیے کرتے ہیں۔ ماں پیار سے بولی، میرا مستقبل اس طرح سے محفوظ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں امی، آپ نے مجھے اچھی تعلیم دی ہے، اچھی تربیت کی ہے، بس یہی کافی ہے۔ اگر یہ ڈھیروں چیزیں ہی خوشی کی ضمانت ہیں تو پھر میری بڑی بہن خوش کیوں نہیں؟ ہر 2 ماہ بعد شاہد بھائی کسی نہ کسی وجہ سے انہیں یہاں بھیج دیتے ہیں، کبھی کاروبار کے پیسے تو کبھی نند کی شادی، کبھی پلاٹ کی قسط تو کبھی گاڑی کا ماڈل بدلوانے کے پیسے۔ امی، یہ محفوظ مستقبل تو نہ ہوا، یہ تو مستقل بلیک میلنگ ہو گئی۔ شازیہ بولتی ہی چلی گئی۔ بڑی بہن تل ملا کر بولی، مجھے بیچ میں مت گھسیٹو، میں اور شاہد بہت خوش ہیں، کبھی کبھار یہ جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ بڑی بہن بولی تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ کبھی کبھار کے جھگڑے، وہ آپ کو خالی ہاتھ گھر سے نکال دیتے ہیں، پھر ہر دفعہ ابو کو بھاری تاوان ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس دوران میں آپ کے منہ سے اپنے سسرال کے بارے میں کیسے کیسے پھول جھڑتے ہیں۔ اللہ نے 2 میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ لباس کا مقصد ایک دوسرے کے عیب چھپا کر خوبصورتی پیدا کرنا ہے۔ بھلا آپ دونوں کیسے لباس ہیں؟ ذرا سی چپکلش پر آپ یہاں میکے آ کر ہمارے سامنے کس طرح سے ان کی عزت افزائی کرتی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں ان کے ساتھ خوش ہوں؟ اچھا، میں ابھی دیکھتی ہوں تم بھی کس طرح اپنے خیالات پر قائم رہتی ہو۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ یہ شادی شدہ زندگی بیماری کے علاج کی طرح نہیں کہ گولی کیپسول کھا لو، سیرپ پی لو یا ڈرپ لگوا لو تو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ تو بغیر کسی اصول، فلسفے اور نسخے کے سر پر دوڑنے کا نام ہے۔ آپ شوہر کو لباس سمجھتی ہیں اور شوہر سسرال آپ کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ زندگی کے امتحان اور سسرال والے پرچے میں تمہیں MBBS کی ڈگری بھی اعلیٰ مقام نہیں دلوائے گی۔ اس کی بہن بولتی گئی۔ پھر جذباتی تقریر شروع ہو گئی، اور میرا دل جلتا ہے تو شاہد کے خلاف بولتی ہوں۔ مجھے بھی روز روز یہاں ہاتھ پھیلانا پسند نہیں ہے۔
मगर ये पूरे मुआशरे की मलामतें, फटकारें और रसवाइयाँ औरत ही के हिस्से में आती हैं। आप भी ठीक ठाक बुरा मान चुकी थी, जबकि शाजिया एक अफसोस भरी निगाह डालकर अपने कमरे में चली गई। ये घराना एक रिवायती पढ़ा लिखा खानदान था। शकूर साहब की 2 बेटियां और बेटे थे। अपनी बड़ी बेटी की शादी अपने भतीजे से कर चुके थे। दोनों बेटे तालीम मुकम्मल करके अपनी जिंदगियों का आगाज कर चुके थे। शाजिया की तालीम मुकम्मल होने और नौकरी में सेट होने के बाद उन्होंने उसकी शादी तय की थी। आसिफ एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर होने के साथ साथ शाम में क्लिनिक भी जाते थे। इनकी बरादरी में बेतहाशा जहेज देने का रिवाज था। इसी तरह बहस मुबाहिसे के साथ ढेरों खरीदारी के बाद शाजिया की शादी निहायत धूमधाम से हुई और वो ब्याह कर आसिफ के घर आन पहुंची। ये घर चंद हफ्ता पहले ही किराए पर लिया गया था। पूरा घर डॉक्टर साहिबा के जहेज से सजा था। ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, गेस्ट रूम, टीवी लॉन्च, बेडरूम, यहाँ तक कि बावर्ची खाने की भी हर शय इस जहेज का हिस्सा थी। गैराज में खड़ी नई चमकती कार, डॉक्टर आसिफ के हाथ पर बंधी कीमती घड़ी, जदीद आईफोन, उनके कपड़े, जूते, गर्ज हर कीमती चीज नई होने का ऐलान कर रही थी। शादी के बाद हर तरह से दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। 1 माह की छुट्टी जैसे पल भर में खत्म हो गई। आसिफ के साथ साथ शाजिया भी अपने अस्पताल रवाना हुई। गो उसका ख्याल था कि आसिफ एक दफ़ा मुरव्वतन ही उसे घर बैठने और कुछ अरसा नए माहौल में ढलने के लिए घर में वक्त गुजारने का कहेगा, मगर यहाँ तो जैसे हर एक को उसकी नौकरी की सबसे ज़्यादा फिक्र थी। ये घर उसके ससुराल के करीब ही था। शाजिया की सास खासे तवातर से वहाँ चक्कर लगाती और उसके सलीके और सुघड़पन का जायजा बारीक बीनी से लेती थी। शाजिया के लिए घर के काम सीखना एक नया तजुर्बा था। आसिफ उसकी हौसला अफजाई करता तो शायद वो ये काम बआसानी सीख जाती, मगर जिंदगी के फैसले ही गलत हों तो सीखने का अमल रुक जाता है। वो किचन के कामों में सुरखरू होती तो सफाई के मयार में कमी रह जाती। सफाई पर तवज्जो देती तो वक्त और तवानाइयाँ दोनों ही हाथ में न रहते। घर में एक मुकम्मल और मुसलसल काम और तवज्जो चाहिए होती है। उसे अमली जिंदगी का पहला तजर्बा हुआ, मगर ससुराल से अलग रहते हुए भी उनके तबसरों की जद में थी। आसिफ के साथ साथ अब हल्की फुल्की झड़पें पड़ने लगीं और वजह नौकरी और घर में तवाज़ुन रखने में नाकामी थी। उसे हर वक्त नाकाम होने का एहसास दिलाया जाता। बेगम, तुम भी मेरे साथ क्लिनिक पर बैठा करो। औरतें लेडी डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहती हैं। हमारे क्लिनिक की आमदनी बढ़ जाएगी। शादी के साल बाद ही उससे फरमाइश की गई, मगर मेरे ख्याल में सारा दिन अस्पताल में इतना काम होता है कि पूरी शाम क्लिनिक पर लगाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इस तरह घर तो नज़रअंदाज हो जाएगा। घर वालों की गैर मौजूदगी में पूरा घर किसी नौकर के सर पर तो छोड़ा नहीं जा सकता। शाजिया ने खासा माकूल जवाब दिया। घर का काम तुम्हारे बस का नहीं है, खाना तो तुमसे बनता नहीं, सफाई, बर्तन, तरतीब, सलीका, तुम में तो कुछ भी नहीं है। क्लिनिक बैठने से कम से कम आमदनी में तो इजाफा होगा। मैं तो बस अब नई और मॉडर्न मशीनें भी लेने का सोच रहा हूँ। तुम ऐसा करो कि अल्ट्रासाउंड वाली मशीन अपने अब्बू से कह दो, बस एक ही मशीन हमारे कदम जमा देगी। शाजिया हैरान रह गई थी। कम से कम 50 लाख की मशीन थी जिसका डॉक्टर आसिफ कह रहे थे। 2 हम पेशा अफराद की बाहिमी शादी में बहुत सी आसानियां होती हैं, मगर यहाँ मामला कुछ और ही था। ये दरमियान में मेरे अब्बा कहाँ से आ गए? क्लिनिक आपका, आमदनी में इजाफा आपको, तरक्की आपकी और मशीन वो खरीदते। हद होती है लालच की। ऐसी बात आइंदा मत कीजिएगा, वो सख्ती से बोली। और वो तुम्हारे शाहिद भाई जो हर माह प्लॉट की किस्त लेते हैं, वो? मैं तो एक मशीन मांग रहा हूँ। आसिफ उसके खानदान की हद तक जा चुका था। न वो सही है न आप। जब आपके पास पैसे हों तो अपना क्लिनिक बढ़ा लीजिएगा, और ना तो मैं वहाँ आपके साथ बैठूंगी, ना ही अब्बा से कोई फरमाइश करूंगी। और उस रात एक ज़बरदस्त मारका हुआ। आसिफ ने पहले खूब ज़बानी गुलामी अपना गुस्सा निकाला, फिर उसे मारा। आखिर में सुबह होते ही उसे घर से दफा हो जाने का हुक्म दिया। डॉक्टर शाजिया को अपने हवासों में आने में अच्छा खासा वक्त लगा। तकलीफ उसके जिस्म में भी थी, मगर रूह पर लगे घाव ज़्यादा तकलीफ दे थे।
وضو کر کے اپنے رب کے سامنے جھک گئی۔ بھلا اس سے بہتر سننے والا جاننے والا کون تھا؟ اگلی صبح شازیہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہوئی۔ آج اس نے بڑے شوخ رنگ کی لپسٹک لگائی، آنکھوں میں خاصی فرصت سے مسکارا اور آئی لائنر لگایا تھا تاکہ چہرے پر موجود نشانات کسی حد تک چھپائے جا سکیں۔ وہ ایک چھوٹا سا سوٹ کیس لے کر باہر آئی، اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ اسی دوران آصف بھی تیار ہو کر آن پہنچا۔ ناراضگی کے اظہار کے طور پر آصف نے میز پر بیٹھنا بھی گوارا نہ کیا اور اسے گھر سے دفع ہو جانے کا حکم دیا۔ وہ آرام سے فارغ ہو کر اٹھی، میز سے اپنی کار کی چابی اٹھائی اور گھر کو لگانے کے لیے تالا بھی آصف سے لیا۔ آج پورے 1 سال بعد وہ ڈاکٹر آصف کے سامنے مضبوطی سے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بیگ آپ اٹھائیں، کیونکہ گھر سے میں نہیں، آپ جا رہے ہیں۔ اس گھر کی ہر ایک چیز میری ہے، گھر کا کرایہ خرچہ سب میں ادا کرتی ہوں۔ میں آپ کو اپنے گھر سے نکال رہی ہوں۔ اگر آپ یہ شادی اتنی ہی آسان سمجھ کر رہے تھے تو شکریہ۔ میں کمزور، مجبور اور مظلوم لڑکی نہیں جسے آپ برا بھلا کہیں، ماریں پیٹیں، گھر سے نکال دیں اور روتی دھوتی اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے۔ یہ شادی میری زندگی کا اختتام نہیں ہے جس کے لیے اپنی ذات، انا، خودداری کو داؤ پر لگا دوں۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، اپنا بیگ اٹھائیے اور جائیے۔ اب حیرت کا جھٹکا ڈاکٹر آصف کو لگا تھا۔ عرش سے فرش پر گرنا، خودداری اور انا کی تذلیل کیا ہوتی ہے اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گھر کو تالا لگایا اور گھر سے روانہ ہو گئی۔ ڈاکٹر آصف اپنا بیگ اٹھائے پیدل سڑکوں پر رواں دواں تھا۔ روایتی مردانگی کا دبدبا سر جھکائے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس رشتے کو بحال کیا جا سکے۔ شاید اسے اپنی لالچ، خود غرضی اور ظلم کا احساس ہو چکا تھا۔ شازیہ کی گاڑی کب سے وہاں سے جا چکی تھی، گاڑی کا غبار رفتہ رفتہ بیٹھ رہا تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔